بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ توقیر عباس۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بحث کریں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے کافی گھمبیر سچویشن ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ دھرنے جو ہیں وہ بدستور جاری ہیں۔ ہمارے ساتھ آج پاکستان سے ایک مہمان موجود ہوں گے اور لندن سے ڈاکٹر جواد سید موجود ہوں گے۔ ہم ان سے مختلف حوالوں سے کویشچنز کریں گے۔ آج کے جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں گے دھرنوں کی اور اس کے مستقبل کے حوالے سے تو بے جا نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ پاکستان سے موجود ہوں گے سروپ اعجاز صاحب، آپ رائٹر ہیں، اینالسٹ بھی ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اس سارے مسئلے کا حل کیا مڈ ٹرم الیکشن ہے یا ریفرینڈم ہے، اس حوالے سے تفصیلاً بات ہوگی۔ اس کے علاوہ دھرنوں کا جو اگر کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس کے اثرات پاکستانی عوام پر کیا ہوں گے، سیاست کے حوالے سے ان کے جذبات یا ان کے تصورات پر کیا فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہم ایک سوال جو سیلاب کے حوالے سے اٹھائیں گے وہ یہ بھی ہے کہ بھارت پر ہم الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارا پانی روکتا ہے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم کچھ ڈیم بنائیں اور وہ جو سیلاب کی صورتحال جو ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں ہر سال ہوتی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اس کو غفلت کہیں گے یا بھارتی سازش کہیں گے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہوں، ان سے بھی ہم دھرنوں کے حوالے سے بات کریں گے اور وہ اتحادی ہیں عوامی تحریک کے۔ اس کے علاوہ جو کل ہم نے دیکھا کہ عدالت کے باہر اسلام آباد میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے ہم سروپ اعجاز سے خصوصی طور پر میں سب سے پہلے انہی سے شروع کرتا ہوں کہ کل ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو وہاں عدالت کے باہر سے پکڑنا شروع کر دیا۔ ہفتے کے روز اس طرح کا عمل کیسا ہے کہ نیکسٹ ڈے عدالتیں چونکہ بند ہوتی ہیں تو ضمانتیں نہیں ہو سکتی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ پکڑنے سے کارکنوں کو کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، حکومت کا یا پھر کمزور ہوتے ہیں وہ دھرنے والے؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے۔ دیکھیے، میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ تو سرا بالکل صریحاً بیوقوفی تھی حکومت کے پارٹ پہ، ٹھیک ہے، کوئی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، اور یہ گرفتاریاں کرنا اس ٹائم پہ تو میرا تو خیال ہے کہ بالکل حکومت کی بیوقوفی ہے، نااہلی کہنے سے، اور اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے ظاہر ہے دھرنوں کو جن کی کم از کم میری رائے میں تو جو امپیکٹ تھا وہ کم ہو رہا تھا، جیسے سے دن جائیں گے، اور اس کو ایک نئی تقویت بخش دی انہوں نے، اور شاید اس کا نقصان حکومت کو ہی ہے، حکومت کو ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جواد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس سوال پہ؟ جو حکومت کا رویہ ہے وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو گیا ہے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی، السلام علیکم توقیر، میں آپ کو، سروپ کو اور ہدایت میگزین کے ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں، اور میں سروپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ حکومت کا یہ رویہ یقیناً دانش مندی پر مبنی نہیں ہے، اور جیسا میں نے اس سے پہلے پروگرامز میں عرض کیا کہ حکومت نہ صرف سیاسی طور پر ان معاملات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے بلکہ انتظامی طور پر بھی اس کی ناکامی آشکار ہوتی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی غیر ضروری کارروائی تھی، اور انہیں چاہیے کہ معاملات کو مذاکرات کی میز پر جلد از جلد نمٹائیں، اور اس طریقے سے نمٹائیں کہ تمام فریق اس میں خوش ہو کر، راضی ہو کر اپنے گھروں کو واپس۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ چلیں سروپ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھرنے ابھی مہینے سے اوپر ہو گئے جاری ہیں، مطالبات کا سلسلہ بھی جاری ہے، حکومت کی طرف سے مذاکرات بھی کیے گئے، دونوں فریقین مذاکرات کی ٹیبل پہ آتے ہیں،
پھر جب کل ہم نے دیکھا کہ جب کارکنوں کی گرفتاریاں عمل میں آئیں تو عمران خان کی جانب سے مذاکرات معطل کر دیے گئے اور ایک اسپیسیفک جو ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک نواز شریف ریزائن نہیں کریں گے وہ وہاں سے نہیں جائیں گے. تو آپ ہمیں تھوڑا سا چونکہ آپ لائر بھی ہیں, آپ ہمیں تھوڑا سا آئینی حوالے سے بتائیے کہ اس مسئلے کا آئینی حل کیا ریفرینڈم یا مڈ ٹرم الیکشن ہے؟ دیکھیے آئینی حل تو وہ بھی ایک سیاسی بات ہے, بہرحال اس کی پروویژن تو ہے آئین میں. دیکھیے مذاکرات کی بات یا دھرنوں کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک میکسیملسٹ پوزیشن لی. میکسیملسٹ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے میکسیمم ڈیمانڈ جو کہ میاں نواز شریف کا استعفیٰ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میری جو ناطق عقل کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ نواز شریف اس طرح استعفیٰ دے, کیونکہ وہ حکومت چھوڑنا بھی ہے اور وہ سیاسی نقصان بھی بہت زیادہ ہے, اور بغیر کسی انکوائری کے وہ دھرنے پہ استعفیٰ دیں گے میری عقل نہیں آتی. دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس سے اتنا ملک میں جو ہے حالات اس سٹیج پہ چلے جائیں کہ فوج آ جائے, وہ بھی بہرحال نہیں آ رہی, اور لگتا تو ایسے ہی ہے. تو میرا وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کے آئینی دو طریقے ہیں, یا وہ استعفیٰ دے یا ایک ووٹ آف نو کانفیڈینس, عدم تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ شروع کی جائے اور پارلیمان اس کو کرے. اب اس میں مجھے تو دھرنوں والوں کی ان کی جو انتظامی غلطیاں اور سیاسی غلطیاں حکومت کی تو بہت زیادہ ہیں, اس میں ایک تک بات نہیں جانی چاہیے تھی. وہ 4 حلقے جو تھے ان پہ بات پہلے ہو جانی چاہیے تھی. ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ انہوں نے کیا علامہ قادری صاحب کے بنیاد القرآن کے باہر وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جب وہ ہو گیا تھا تو فوراً اس کی FIR پہ جس میں میاں نواز شریف خود ہوں درج کرنی چاہیے تھی. اس پہ تو کوئی قانون ان کے پاس اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے. مگر جہاں تک بات ہے وزیر اعظم کی استعفے, تو اب وزیر اعظم اگر استعفیٰ نہیں دیتے, جو کہ بہت مشکل کام ہے اس طرح دینا, کیونکہ تو پھر اس کا کوئی حل نہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ ریفرینڈم آئینی ہے؟ اگر دونوں پارلیمان کے سینٹ اور پارلیمنٹ ہاؤس دونوں مل کر ایک سوال تیار کریں تو یہ کیا آئینی نہیں ہے کہ ایک سوال دیا جائے لوگوں کو اور ریفرینڈم کرایا جائے؟ یہ تو آئینی عمل نہیں ہو سکتا. اس میں بات یہ ہے کہ وہ کون کرائے گا ریفرینڈم, اس ریفرینڈم کی ووٹنگ وہ کون دیکھے گا؟ پاسپورٹ دیکھے گی, پاکستان کی عدلیہ دیکھے گی. میرا تو خیال ہے کہ عدلیہ کو ریٹرننگ افسر دے گی اگلی دفعہ, کیونکہ وہ ان کا تجربہ تلخ رہا. تو اب وہ ریفرینڈم کرائے گا کون؟ یہ دیکھیے آئینی محرکات بہت ہیں اس میں. میرا تو یہ خیال تھا کہ جب جس سے انتخابی اصطلاحات کی طرف جاتے, کیونکہ یہ بہت باریک معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک ڈائمینشن فیڈریشن کی ہے ضرور, کہ سندھ کے لوگوں کو یہ کیسے سمجھایا جائے یا بلوچستان کے لوگوں کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ پنجاب کی ایک لڑائی جو بگڑ گئی, وہ اب بگڑ گئی حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے بگڑی. کچھ خان صاحب اور قادری صاحب میں بھی شدت بہت زیادہ ہے, تلخی بہت زیادہ ہے. تو ان کو وفاق کے لوگوں کو یہ سمجھانا, میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ تو بہت کریٹیکل ہے. تو میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کا حل تو یہی ہے کہ مذاکرات ایسے کیے جائیں جو کہ معنی خیز ہو, جس میں شاید دونوں پارٹیز کو اپنی میکسیملسٹ پوزیشن, کہ اگر نواز شریف کا استعفیٰ نہیں تو ماڈل ٹاؤن پہ شہباز شریف کے استعفیٰ آ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا اس وقت تک, جب تک ٹرائل چلے یا جب تک انکوائری ہو. بہرحال یہ دونوں طرف سے ہی, کیونکہ خان صاحب کا بھی یہ کہنا کہ میں تو تب آگے چلوں گا جب نواز شریف استعفیٰ دے گا, وہ میرا خیال ہے کہ وہ بھی شاید زیادہ ایکسٹریم پوزیشن ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف خود استعفیٰ دیں گے, کیونکہ وہ تو پھر ہار تسلیم وہ نہیں کریں گے. ہاں کوئی جوڈیشل کمیشن اگر سپریم کورٹ مانتی ہے تو بنایا جا سکتا ہے, اس کے ٹرمز آف ریفرنس پہ یہ دونوں فریقین بات کریں. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ بات میکسیملسٹ پوزیشن سے دونوں کو ہٹ کے اس پہ الیکشن کو آڈٹ کرا لیا جائے, اور اس رپورٹ کی بات بہرحال جو بھی معاملہ سامنے آئے کہ پھر آگے چلا جا سکتا ہے. کسی ایک کی بات کو الیکشن کی ریگنگ پہ فیس ویلیو پہ نہیں لیا جا سکتا.
نہ نواز شریف صاحب کی بات کو، نہ عمران خان صاحب کی بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، تھینک یو. ڈاکٹر جواد صاحب، آپ ہم نے ماضی میں ایک مثال، 2-3 مثالیں شاید دیکھی ہوں گی کہ اگر کوئی اس طرح کا بحران آ جاتا ہے تو دونوں فریقین کے جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف نے دونوں پارٹیز یعنی پیٹ اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں عمران خان اور طاہر القادری سے 1-to-1 ملاقات کے لیے کیوں نہیں ایک ایسی سوچ اپنائی جس سے شاید ہم دیکھتے کہ معاملات حل ہو سکتے تھے؟ جی، اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے، وہ ہے فرعونیت. ان کے اندر فرعونیت بہت زیادہ تھی اور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کو آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ اور کنورسیشن کے ساتھ بھی کنیکٹ کروں گا کہ آج اگر ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان اپنی میکسیملسٹ پوزیشن اور ڈیمانڈز لے کر آئے ہیں تو ایسا یک لخت نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے کم از کم 1.5 سال عمران خان صاحب روتے رہے ہیں، ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں کہ یہ 4 حلقے ہیں، ان کے اندر گنتی کروا دو. اور انہوں نے نہایت تحقیر کے ساتھ، نہایت نفرت کے ساتھ اور نہایت فرعونیت کے ساتھ ان مطالبات کو اگنور کیے رکھا، نظر انداز کیے رکھا. ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اسلام آباد میں ان کے جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا، لاہور لے کر جایا گیا اور لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں غزہ کی صورتحال پیدا کی گئی، 14 لوگ ان کے بے گناہ مار دیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ یک لخت کوئی میکسیملسٹ پوزیشن کے اوپر چلے گئے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا پڑے گا. باقی جہاں تک پالیٹکس ہے، پالیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از دی آرٹ آف دا پاسبل. ہر چیز ممکن ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ جب گزشتہ دور میں پیپلز پارٹی کے آڑے آئی تھی تو ان کے وزیر اعظم کو انہوں نے کھڑے کھڑے عدالت میں مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا. تو بعضوں کا جمہوریت کو چلانے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اب نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہیں ذاتی کرسی عزیز ہے کہ جمہوریت ایز این انسٹیٹیوشن عزیز ہے. نواز شریف صاحب نے گزشتہ 1.5 سال میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ قطعاً جو ہے اپنے سیاسی مخالفین کو اور سیاسی حریفوں کو کسی خاطر میں نہیں لے کر آتے، اور انفارچونیٹلی ان کے لیے وہی ٹیکٹکس آزمانے ضروری، ایسا لگتا ہے ضروری ہو جاتے ہیں جو اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری اور عمران خان آزما رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ دھرنے کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے چہرے جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ہیں اور ایک خاص میڈیا گروپ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو ڈاکٹر، میں سروپ اعجاز سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ پہلے تو یہ لفظ بہت اس کے بہت سے ہوں گے. اگر آپ کا مطلب ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو دیکھیں بات یہ ہے، یہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ میاں صاحب کے ساتھ ہے، ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ عمران خان اور قادری صاحب کے ساتھ ہے، اور باقی درمیان میں ہے. لیکن یہ پراکسیز ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ میسنجر ہیں جو کہ بدلے جاتے ہیں اور بھی بدلتے رہتے ہیں. یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں. یہ تو ظاہر ہے ان کے پیغام رساں تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن میرا تو یہ خیال ہے، بہرحال میرا بالکل یہ خیال ہے کہ جو خان صاحب اور قادری صاحب کی جو تقاریر ہیں ان سے یہ ان کا کم از کم اپنا تو سافٹ کارنر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. اسٹیبلشمنٹ کا تو ہم وثوق سے کیا کہیں، مگر دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن تو اس میں تو بہت irregularity تھی. بہرحال 2002 کا الیکشن بھی اتنا دور پرانی بات نہیں ہے. یا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جہاں تک بات ہے، میرا یہ ویو ہے کہ شاید وہ ڈیسیجن میکنگ اب اس طرح بائنڈریز میں نہیں ہے کہ اس کو رکھنا ہے اور اس کو گھر بھیجنا ہے. یہ نہیں ہے. آپ کو کمزور کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو میمو گیٹ کا حملہ بہت شدید حملہ تھا. علامہ صاحب تب بھی آئے تھے، تب تو علامہ صاحب کے ساتھ کے آدمی نہیں مارے گئے تھے، لیکن تب بھی یزید تھے وزیر اعظم ہاؤس میں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ حملے اب شاید وہ نیا ماڈل ہے. تب تو اب ایک نیا ماڈل یہ ہے کہ جس میں شاید وہ سائڈ اس طرح نہ لی جائے، مگر ہاں کمزور یہ سب ہو رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ کمزور یہ سب ہو رہے ہیں.
جمہوری ڈھانچہ کمزور ہو رہا ہے اور جمہوری پارٹیاں جو بھی جیسی بھی ہیں محترمہ شریف کی ہو وہ نواز شریف کی وہ کمزور ہو رہی ہیں کیونکہ بات اب تو یہ سب جب کیچڑ اچھالا جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال اتنی بات تو اخذ کی جا سکتی ہے کہ عبدالرحیم صاحب اور خان صاحب کی تقاریر سے کہ شاید وہ تو ان کا اگر کسی ایک ریاستی ادارے پہ اعتماد ہے تو وہ پاک فوج ہے. صحیح. یہ بات تو میں خالی ان کی تقاریر سے اگر خرچ کروں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں. تو میں تو اس میں سے اس میں بہت پازیٹیو چیزیں شاید نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے رول کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیو اسٹیبلشمنٹ کا ماڈل ہے وہ شاید ویکن کرنا ہے, ٹو لیو politicians battered and weakened but not necessarily send them packing. گھر دیکھنا شاید اتنا ضروری نہیں ہے جتنا بہرحال ان کی مورل اور پولیٹیکل اتھارٹی کو ایرود کرنا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ تمام, میرا نہیں خیال کہ کوئی فریق اس سارے معاملے سے جب یہ ختم ہوگا, اور میں تو اسے مارشل لا پہ ختم ہوتا نہیں دیکھتا, جب یہ ختم ہوگا تو کوئی بھی فریق جو ہے وہ پہلے سے طاقتور نہیں گھر جائے گا, رہے گا, میرا یہ اندازہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ بتائیں یہ فوج کا اس سارے پروسیس میں کردار کس طرح رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض انالیسز یہ کہتے ہیں کہ اگر فوج نے کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکی ہوتی, چونکہ ان کے پاس بہت ساری وجوہات سامنے تھیں لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنی ساری خامیاں جو ہیں ان کو پاس آن کرتی ہے دوسری چیزوں پہ. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی میں یہاں تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کا جو پاکستان کی سیاست میں جو تاریخی کردار رہا ہے وہ یہی ہے کہ سیاسی یا جمہوری حکومتوں کو کمزور کیا جائے تاکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی سیاسی معاملات میں اور خاص طور پر افغانستان اور کشمیر اور انڈیا سے متعلقہ معاملات کے اندر عمل دخل اور انفلوئنس جو ہے وہ مینٹین رہے یا زیادہ سے زیادہ رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ بائنڈری یہاں تک نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بائنڈری کو ہمیں تھوڑا نوئس دینے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کسی بھی ملک میں بشمول پاکستان فوج ہی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی اور فوج ہی کے پاس طاقت نہیں ہوتی, بلکہ اور بھی بہت سے ادارے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کا اپنے حیثیت میں استعمال کرتے ہیں, جن میں میڈیا شامل ہے. اب آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا میڈیا گروپ ہے وہ اس وقت کس پارٹی کی بہت ہی اناشیمڈلی سپورٹ کر رہا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ لاہور ہائی کورٹ سے لے کے اسلام آباد کی سپریم کورٹ تک وہ عملی طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کا لائرز ونگ بنا ہوا ہے, تو اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس میں کچھ آنریبل ججز کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, ان کو ہم جو ہے ان کو ایکسیپشن دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ فوج کا خاص طور پر جہادی اور تکفیری اسٹیبلشمنٹ کا چہرہ ہے, جن میں جنرل مرزا اسلم بیگ بھی شامل ہے, جنرل حمید گل شامل ہے, کیانی صاحب شامل ہیں, یہ لوگ تو واضح طور پر اور غیر واضح طور پر نواز شریف کی حمایت میں اور ان کے جمہوریت کے دفاع کے اندر نظر آتے ہیں. اور روایتی طور پر تاریخی طور پر جن جہادی درندوں کو فوج نے پالا ہے, جن میں تکفیری دیوبندی گروہ خاص طور پر مثال کے طور پر سپاہ صحابہ جو اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کر رہی ہے, جو کہ طالبان کا ہی ایک شہری نام ہے, تو ان کے لدھیانوی صاحب اور انہی کے مسلک کے فضل الرحمان صاحب اور طاہر اشرفی صاحب اور لال مسجد کے لوگ جو ہیں اگر نواز شریف کی جمہوریت میں ریلیز نکال رہے ہیں تو پھر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مقابلہ صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے بلکہ مقابلہ تکفیری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے, اور تکفیری اسٹیبلشمنٹ اس وقت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوروپ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دھرنے کامیاب نہیں ہوتے تو ان کا اثر پاکستان کی عوام پر کیا ہوگا؟ مطلب سیاست کے حوالے سے ان کی دلچسپی کس حد تک گر سکتی ہے؟ اچھا میں پہلے تو ایک بات میں تھوڑا سا یہ جو میں نے پچھلی بات کی تھی اس سے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ شاید یہ وہ ہمارے کچھ یہ غلطی بھی ہے کہ کچھ اگر آپ ایلائز کے حساب سے دیکھیں گے تو یہاں پہ دونوں طرف ہی
معاملہ جو ہے وہ خراب ہی ہے. اور جہاں تک ظاہر ہے کہ کسی ایک طرف یا راولپنڈی کی طرف دیکھنا کہ وہ تکفیری یا کوئی یہ مسائل کا حل کرے گا تو اس پہ نیت کا شعر ہے کہ نیت بھی کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اثار کے لونے سے دوا لیتے ہیں. اچھا, دوسری بات آپ نے کی کہ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ سبھی کمزور ہوں گے. یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اچھائی کم ہی ہے نظر آتی ہے. دوسری سیاست پہ کیا اثر ہوگا؟ سیاست پہ دیکھیں تو یہ بات یہ ہے کہ کچھ تو دھرنوں نے فائدہ کیا, کم از کم, اور کچھ نہیں تو نواز شریف صاحب جو ہیں پارلیمان میں تشریف تو لائے. کوئی پارلیمان میں یہ تو کسی کو سمجھ آئی کہ یہ اگر یہ جمہوریت ہے تو یہ پارلیمنٹ سے چلے گی. یہ پریشر, پبلک پریشر ایک پازیٹیو سائن ہے ان دھرنوں کا کہ یہ سمجھنا یا الیکشن پہ بات کرنا یا الیکشن ریفارم سے بات کرنا کہ وہ تو سب اس کی ایک پازیٹیو مثبت نتیجہ ہے ان دھرنوں کا. بہرحال ایک نتیجہ اس کا میرا خیال ہے غیر مثبت بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بہت سختی آ گئی, بہت تلخی آ گئی بات چیت میں. نواز شریف حکومت کے ڈنڈے چلانا بھی ہو اور قادری صاحب سے یہ کہنا بھی ہو کہ سب شکار مل گئے اور ان کی بوتیاں نوچ لو اور ہاتھوں سے پھانسیاں دی جائیں گی پولیس والوں کو. دیکھیں وہ دونوں طرف, میرا تو یہ ویو ہے کہ دونوں طرف بہت تلخی آ گئی اور یہ معاملے اور یہ کسی کے حق میں نہیں جائے گا. اگر یہ کسی کے حق میں نہیں جائے گا سیاسی جماعتوں کے, تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اس کے پازیٹیو گینز ہیں جو کہ ہے کہ ایک کانورسیشن, ایک بات چیت کی جائے اس الیکٹورل ریفارمز پہ, ایک بات چیت کی جائے بیٹر گورننس پہ, ماڈل ٹاؤن کے جو بربریت تھی جو پنجاب حکومت کی میاں شہباز شریف کی وہ احتساب کی بات کی جائے. مگر بہرحال ایسی الزام تراشی جو کہ بہت یہ زبان جو بہت سخت ہو دونوں سائڈوں سے, حکومت کی ہو یا علامہ صاحب یا خان صاحب کی ہو, اس سے پیچھے ہٹا جائے. اور ایک اگر تو انکوائری کمیشن بنانی ہے, اب وہ بھی ایسا ایک معاملہ ہے کہ بھئی آپ جج جو ہیں وہ تو بے ایمان ہیں, آپ یہ کہتے ہیں عمران خان دھرنوں میں. اچھا, اب ہمیشہ جو سٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے, اور سٹنگ آرمی چیف, وہ پچھلے سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے نا, وہ تو ریٹائرمنٹ تک اچھا رہتا ہے. تو یہ اب بات یہ ہے کہ عدلیہ کو آپ ایک طرف عدلیہ کو یہ کہنا شاید وہ بھی اس کا بھی مسئلہ ہے, فوج کو کہا جائے گا کہ الیکشن کو آڈٹ کرو. تو یہ انہیں بیٹھ کے ان باتوں پہ بات کرنی ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس بنائیں, اس الیکشن کا آڈٹ کریں, اور اس الیکشن میں اگر بے قاعدگیاں نکلتی ہیں, اور یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس وقت جو لیوریج ہے اس کو یوز کریں, حکومت سے پروڈکٹیو یہ کام کرائیں. یہ کہنا کہ جی نواز شریف استعفیٰ دے دو اور نواز شریف کی پارٹی کا کوئی وزیر اعظم آ جائے, یہ کم از کم میری عقل سے تو بالا تر ہے بات. اور وہ نواز شریف جو ہے پھر پریشر نہیں ڈال سکے گا, یہ تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. میرے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس الیکشن کو آڈٹ کرانے کے لیے, پر وہ نہیں ہوگا, وہ ڈی چوک میں نہیں ہوگا, وہ ریڈ زون میں نہیں ہوگا. وہ اگر پارلیمان میں کرنے کو آپ تیار نہیں ہیں تو آپ پارلیمان سے باہر بیٹھ کے, لیکن وہ میز پہ ہوگا. اور اس میں حکومت کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ رونق جو حکومت کی ہے میاں نواز شریف کا یہ ایک طرز حکمرانی رہا ہے ہمیشہ سے, کہ وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ جو واقعی لفظ ٹھیک ہے بادشاہ کا ان کا انداز ہوتا ہے رول میں, وہ ایک ضرورت آ جاتی ہے, وہ ایک تکبر آ جاتا ہے. اب بات یہ جو ان کو وہ چھوڑنا پڑے گا, اور ان کو نواز شریف کا استعفیٰ جو ہے اس سے یہ معاملہ ذاتی لگتا ہے. اور اگر یہ معاملہ ذاتی لگے گا تو میں پھر دوبارہ آپ کو یہ بات کہوں گا کہ بہت لیجٹمیٹ سوال اٹھے گا کہ پنجاب کی لڑائی بگڑ گئی, سندھ کے تو دھرنے جو ہیں وہ کراچی میں دوبارہ اب شروع ہوئے ہیں, تو بھائی کوئٹہ کا کیا ہوگا, حیدرآباد کا کیا ہوگا, میرپور خاص کا کیا ہوگا, دادو کا کیا ہوگا, ان کے اب آپ کو یہ بہت سوچنے والی بات ہے. اور وفاق جو ہے وہ حکمرانوں کی جو غلطی ہے, ماڈل ٹاؤن کے لیے شہباز شریف صاحب کا احتساب ہونا چاہیے, بے شک ان سے استعفیٰ لیا جائے, لیکن جب آپ وفاق کی بات کریں گے آن اینیکڈوٹل ایویڈنس
کہ جی فلاں حلقے میں اتنے نکل ہے، فلاں میں اتنے نکل ہے، جو ابھی عدالتوں نے نہیں کہا. پھر آپ کو شاید یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اس ملک کا جو نظام عدل ہے اس پہ آپ کو اعتبار دکھانا پڑے گا یا پھر اس کی اصلاحات کرنی پڑیں گی. کیونکہ یہ کہنا کہ میں 14 مہینے میں نے انتظار کیا اور اب میں بے صبر ہو گیا ہوں، بھائی یہ تو میرے پاس تو یہ لگیری نہیں ہے. اگر میری صرف ایک زمین کا معاملہ ہو تو میں تو 14 مہینے بعد یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ میرا صبر کم ہے یا زیادہ ہے. چلیں، تھینک یو انسٹیٹیوشنل لیول پہ جب ہوگی. تھینک یو ویری مچ سروپ اجاز. ابھی ہمارے پاس وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.